السلام علیکم۔ مسٹر ایس ایف جے شارٹ ویڈیو کلپس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک کالم ہے۔ جاوید چودھری کی کالم ہے اور دگان کی حماقتیں۔ سن 2013 میں مسلم ترکی ملک کی کل ملکی پیداوار $1,100,000,000 تھی، جو کہ مشرقی وسطی کے مضبوط ترین تین اقتصادی قوتوں یعنی ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مجموعی پیداوار کے برابر ہے۔ اردن، شام اور لبنان جیسے ملکوں کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ اردگان نے سالانہ تقریباً 10 پوائنٹس کے حساب سے اپنے ملک کی معیشت کو 111 نمبر سے 116 نمبر پر پہنچا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ترکی دنیا کی 20 بڑی طاقتوں یعنی G20 کے کلب میں شامل ہو گیا ہے۔ اردگان نے ترکی کو دنیا کی مضبوط ترین اقتصادی اور سیاسی قوت بنانے کے لیے سن 2023 کا ہدف طے کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی اس عزم میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ استنبول ایئرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس میں یومیہ 1260 پروازیں آتی ہیں۔ مقامی ایئرپورٹس کی صبح کی 630 فلائٹس اس کے علاوہ ہے۔ ترک ایئر لائن مسلسل 3 سال سے دنیا کے بہترین فضائی سروس ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔ 10 سالوں کے دوران ترکی نے جنگلات اور پھلدار درختوں کی شکل میں 2,770,000,000 درخت لگائے ہیں۔ اپنے اس دور حکومت میں ترکی نے پہلا بختر بم ٹینک، پہلا ایئر کرافٹ، پہلا ڈرون اور پہلا سیٹلائٹ بنایا ہے۔ یہ سیٹلائٹ عسکری اور بہت سے دیگر امور سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اردگان نے 10 سال کے دوران 125 نئی یونیورسٹیاں، 189 اسکول، 510 ہسپتال اور 1,69,000 نئی کلاسیں بنوائیں تاکہ طلباء کی تعداد فی کلاس 21 سے زیادہ نہ ہو۔ گزشتہ مالی بحران کے دوران جب امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں نے بھی اپنی فیس بڑھا دی تھی، ان دنوں میں بھی اردگان نے حکم نامہ جاری کیا کہ تمام یونیورسٹی اور کالجوں میں تعلیم مفت ہوگی اور سارا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ 10 سال پہلے ترکی میں فی فرد آمدن $3,500 سالانہ تھی، جو کہ 2013 میں بڑھ کر $11,000 سالانہ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ شرح فرانس کی فی فرد شرح آمدن سے زیادہ ہے۔ اس دوران ترکی کرنسی کی قیمت میں 30 گنا اضافہ ہوا۔ ترکی کی بھرپور کوشش ہے کہ سن 2023 تک علمی تحقیقات کے لیے 3 لاکھ اسکالرز تیار کیے جائیں۔ اہم ترین سیاسی کامیابیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اردگان نے قبرص کے دوران جنگ کے حصوں میں امن قائم کیا اور کرد کارکنوں کے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات کے ذریعے خون خرابے کو روکا۔ ارمینیا کے ساتھ مسائل کو سلجھایا اور یہ وہ مسائل ہیں جن کی فائلیں گزشتہ 9 دہائیوں سے رکی ہوئی تھیں۔ ترکی میں تنخواہوں اور اجرتوں میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ مزدور کی کم از کم تنخواہ 340 لیرہ سے بڑھ کر 957 لیرہ ہو گئی ہے۔ کام کی تلاش میں پھرنے والوں کی شرح 38% سے گھٹ کر 2% پر آ گئی ہے۔ ترکی میں تعلیم اور صحت کا بجٹ دفاع کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں استاد کی تنخواہ ڈاکٹر کے برابر ہے۔ مسلم ترکی میں 35,000 ٹیکنالوجی لیب بنائی گئی ہیں، جہاں نوجوان ترکی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اردگان نے 47 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جون میں بدنام زمانہ ورلڈ بینک
کے قرضے کی $300 ملین کی آخری قسط بھی ادا کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترکی نے ورلڈ بینک کو $5 ارب قرض دیا۔ مزید برآمد کی خزانے میں $100 ارب کا اضافہ کیا، جبکہ اس دوران بڑے بڑے یورپی ممالک اور امریکہ جیسے ملک قرضوں، سود اور افلاس کی وادی میں حیران سرگرداں ہیں۔ 10 سال قبل ترکی کی برآمدات $23 ارب تھی، اب اس کی برآمدات $153 ارب ہیں، جو کہ دنیا کے 190 ممالک میں پہنچتی ہیں۔ ان برآمدات میں پہلے نمبر پر گاڑیاں اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانک کا سامان آتا ہے۔ یورپ میں بکنے والی الیکٹرانک اشیاء میں ہر 3 میں سے 1 ترکی کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ترکی حکومت نے توانائی اور بجلی کی پیداوار کے لیے کوڑے کی ری سائیکلنگ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس سے ترکی کی 1/3 آبادی مستفید ہو رہی ہے۔ ترکی کے شہری اور دیہی علاقوں میں 98% گھروں میں بجلی پہنچ چکی ہے۔ اردگان نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بچے کے ساتھ مباحثہ میں شرکت کی، جس میں ترکی کے مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس بچے کی عمر 12 سال سے زائد نہیں تھی۔ اردگان نے اس بچے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اپنے اس عمل سے اردگان نے ترک بچوں کو مباحثہ اور گفتگو کی ایک بہترین مثال پیش کی۔ اس سے ان بچوں کے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عرب سیکولر کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ترکی کی دوستی کا جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اس کا عالم یہ کہ غزہ جانے والے ماوے مرمرہ جہاز پر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو ترکی نے اسرائیل کو بھرپور تمانچہ رسید کیا، اور نہ صرف اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا، بلکہ معافی کے لیے غزہ سے محاصرہ ختم کرنے کی شرط بھی عائد کی۔ 2009 میں ہونے والے دافوس اقتصادی کانفرنس میں جب اسرائیلی صدر پیریز نے غزہ پر حملے کا جواز پیش کیا اور لوگوں نے اس پر تالیاں بجائیں، تو اسرائیل کے اس دوست اردگان نے تالیاں بجانے والے پر شدید تنقید کی اور یہ کہہ کر اس کانفرنس سے اٹھ گئے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسی گفتگو پر تالیاں بجاتے ہو۔ حالانکہ اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں بچوں اور عورتوں کی جانیں لی ہیں، اردگان نے اپنے مخالفین کا سامنا واٹر کینن سے کیا۔ اس نے ان پر مک طیارہ اور اسکاڈ میزائلوں سے حملہ نہیں کیا۔ اردگان نے اپنی بیٹی کے سر سے حجاب اتارنے سے انکار کیا اور تعلیم کے حصول کے لیے اسے یورپ بھیج دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکی کی یونیورسٹیوں میں حجاب پر پابندی تھی۔ اردگان وہ واحد شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ برما کا دورہ کیا اور میانمار میں ستم رسیدہ مسلمانوں سے ملاقاتیں کی۔ 9 دہائیوں پر محیط سیکولر دور حکومت کے بعد اردگان نے ترکی کی یونیورسٹیوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ اردگان نے یونیورسٹیوں اور عدالتوں میں حجاب پہننے کی آزادی دی۔ اردگان نے بحر سود کے کنارے پر سب سے بڑے معلق پل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف پر مشتمل لائٹنگ کی، جبکہ ایک عرب ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کرسمس درخت بنایا جس پر $40 ملین لاگت آئی۔ اردگان ترکی کے نصاب میں عثمانی رسم الخط کو واپس لا رہا ہے، جو در حقیقت عربی رسم الخط ہے۔ اردگان نے 7 سال کی عمر کے 10,000 بچوں کو ایک جلوس کا اہتمام کیا،
جو استنبول کی سڑکوں پر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ 7 سال کے ہو گئے ہیں اور اب وہ نماز اور قرآن پاک کا حفظ شروع کریں گے۔ کاش کہ ہم بھی اردگان جیسی کچھ حماقتیں کر سکتے، ہمارے حکمران بھی کچھ ہمارے لیے سوچیں۔ Thank you for your listening viewers. Thank you. Wassalam.